بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت اہم شخصیت جو ہے تشریف رکھتے ہیں. بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں, بہت خوبصورت بولتے ہیں. آج ہم اجودھیا میں جو مندر بنا ہے بابری مسجد کی جگہ, اس کا 20 اور 22 جنوری کو افتتاح کرنے والے ہیں مودی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو اس مسجد کی شہادت کے بعد 3000 جو تھے وہاں کے جو مسلمان تھے ان کو مارا گیا, ان کے املاک لوٹے گئے. اب وہ مسلمانوں میں یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اب یہ افتتاح ہوگا جہاں سے انتہا پسند ہندو آ رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. یہی میرا سوال. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ جنوری میں 22 جنوری کو افتتاح کریں گے تو کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جی, مندر بنے گا, اس کی بن گیا نہیں افتتاح ہے اس کا. بات وہی تو میں عرض کر رہا ہوں, مندر بنا, اس کا افتتاح بھی ہوگا. کیونکہ جب آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو ایجنڈا بی جے پی کا ہے, جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے, وہ ایجنڈا ایک گلوریس اکھنڈ بھارت کی طرف. یہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اگلے سال, اور یہ بڑا امپورٹنٹ اسی سال آ رہے ہیں, اسی سال کے اندر بڑا امپورٹنٹ یہ ایک ایونٹ ہوگا ایز فار ایز بی جے پی گورنمنٹ از کنسرن, اور خاص طور پہ مودی کے لیے. دیکھیے میں بتاؤں بریگیڈیئر صاحب, مجھے ایک بتائیے کہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ہم اس جگہ پہ مسلمانوں کو بھی جگہ دیں گے اور ہندوؤں کو بھی جگہ دیں گے, لیکن بعد میں عدالت نے کیا کیا کہ ان کو ساری زمینیں دے دی. اب مسلمانوں کو جو زمین دی ہے وہ وہاں سے 15 میل دور ہے کھیتوں میں, اور وہاں مسجد بن بھی نہیں سکتی, وہ چونکہ مسلمان پر ذرائع نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا اور مسلمانوں کے حقوق سلب کیے گئے تھے؟ دیکھیں, آپ بڑی بات کا برا نہ منائیے گا. اگر کوئی کمزور قوم ہو تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. 22 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں, لیکن وہ بکھرے ہوئے ہیں. بی جے پی نے 2 کام کیے ہیں. ایک انہوں نے MRM بنائی ہے, مسلم راشٹریہ منچ, جو کہ مسلمانوں کو پیار محبت سے امیلگمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ ہے تشدد کا راستہ, اور مسلمانوں کو بذریعہ نیشنلٹی ایکٹ, پراپرٹی ایکٹ, NIC کارڈ جو ان کے بن رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو ایلیمینیٹ کرنا ان کا ایجنڈا ہے. اور اس سلسلے میں ان کا اور اسرائیل کا ایک ہی ایجنڈا ہے. نہیں دیکھیے, آپ اسرائیل پہ نہیں آ رہے, ہم تو یہ یار آپ بات تو سنیے نا آغا صاحب, پلیز میری بات کو کمپلیٹ کرنے دیں. ایلیمینیشن آف مسلم, یہ جو مندر ہے ایک سمبل ہے, سمبل آف اسٹرینتھ ہے بی جے پی گورنمنٹ کی, کہ جی یہ ہم بنا سکتے تھے, ہم نے بنایا, اب ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اب اس میں مسلمانوں میں ڈر اور خوف ہے, اور وہ جو ڈر اور خوف ہے وہ جو میری اسیسمنٹ ہے, مسلمان جو ہے تھوڑا بہت اریٹیشن فساد ہوگا, لیکن کوئی بڑا ایکشن میں نہیں دیکھتا. اچھا آپ یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب, آپ کو ماشاءاللہ اتنی نالج ہے, جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا کیا وہ غلط تھا؟ دیکھیے, میں عدالت کے فیصلے پہ کیسے کر سکتا ہوں, کیونکہ بہرحال عدالت جو ہے وہ انڈیا کی عدالت ہے. نہیں تو وہی تو ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے ہم اس کو غلط بھی کہیں گے تو عدالتوں کے فیصلوں پہ تنقید تو ہوتی رہتی ہے. ارے برگر صاحب, تو اسی لیے تو بات پوچھ رہے ہیں ہم, مثلا کوئی ہندوستان پاکستان کی عدالت کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مندر کا افتتاح ہو رہا ہے جس پہ دیکھیں, عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا انڈیا میں, اس کے اوپر بہت ساری اس زمانے میں فوراً اس کے بعد ریئیکشن بھی آئے تھے, لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ انہوں نے مندر بنا لیے, اور مندر بنا لیا, اب افتتاح بھی ہے اس کا. آپ کی صرف دیکھیں, آپ کسی بھی چیز کو روک اس وقت سکتے ہیں جس کے لیے آپ 2 یا 3 فنڈامنٹل چیزیں چاہیے. ایک, ہندوستان کے مسلمانوں کی آپس میں یونٹی اور ان کی اسٹرینتھ ہو, تاکہ وہ جو بات کر سکے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, آبادی کے لحاظ سے راجیہ سبھا میں مسلمانوں کی 74 سیٹیں ہونی چاہیے نا کانگریس میں, ٹھیک ہے جی, لیکن کتنی ہیں؟ 27. اچھا یہ بتائیے کہ اس کا کیوں ہے؟ اب ان میں اسٹرینتھ ہی نہیں ہے مسلمانوں. نہیں دیکھیے, تو دیکھیے ایک دفعہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو فلسفہ ہے
اس فلسفے کے تحت جو ہے نریندر مودی جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں. RSS جو ہے غنڈے مسجدوں میں عبادت کے لیے جانے والے مسلمانوں کو روکتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, زدوکوب کرتے ہیں. یہی حال کرسچنس کا کیا ہوا ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب پورے ہندوستان سے لوگ آ رہے ہیں انتہا پسند اور افتتاح کے موقع پر بیٹھیں گے, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا میسج جائے گا مسلمانوں کو اور آل اوور دا ورلڈ؟ یہی جائے گا کہ آپ کی کمزوری ہے, کیا آپ کر سکتے ہیں. یا تو آپ اپنے میں طاقت پیدا کریں, یونٹی پیدا کریں, آپ کی بات کو کوئی سنے. اگر آپ میں یونٹی نہیں ہے تو پھر آپ برداشت کریں. اچھا, آپ ہندوستان میں جو مسئلے دو آ رہے ہیں, جیسے میں پہلے پوری بات کو میری سنی ہے نا, مسلمانوں کو ادراک ہے اس چیز کا ہندوستان کے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. وہ ایز اے بلاک کہیں نہیں رہ رہے, بستیوں میں رہ رہے ہیں, شہروں میں چیدہ رہ رہے ہیں. ان کی نمائندگی نہیں ہے, نہ سروسز میں ہے, نہ یعنی 22% مسلمانوں کی آبادی ہے, کہیں 18 ہے, کہیں 19 ہے کسی صوبے میں, لیکن ان کا ہے کیا 1%. اب میں اسٹرینتھ کی بات کر رہا ہوں, آپ اسی کو جب تک اسٹرینتھ نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیے کہ جب جیولوجسٹ گئے اور جیولوجسٹ نے وہاں پر تحقیق کی اور کھدائی کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں رام مندر کا کوئی نشان نہیں, یہ رپورٹ دبائی گئی. دوسری بات یہ کہ جو عجیب و غریب بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہاں 7000 پہلے رام آئے ہی نہیں تھے. تو اس سلسلے میں آپ بتائیے نا کہ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ آغا صاحب, victors are always right. BJP is a victor. They are the government. They are in strength. تو اقلیتوں کو مار دیں گے, سب کو مار رہے ہیں, مار دے کے نہیں مار رہے ہیں. This is their agenda. دیکھیے آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہم ایجنڈے کی بات نہیں کر رہے. سب کو معلوم ہے کہ BJP جو ہے انتہا پسند جو جماعت ہے وہ مسلمانوں. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ساری ہندو آئیں اور مسلمان جا کے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں مسلمان دیکھیں اکا دکا شاید کوئی احتجاج ہو ادھر ادھر انڈیا میں, لیکن میں نہیں سمجھتا آرگنائز کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے یہ میسج دیکھیں, یونٹی نہیں ہے مسلمان. ہم یونٹی تو معاف کیجیے پاکستان میں بھی نہیں ہے, پاکستان میں بھی نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی, میں نے صرف بہت ایک معمولی سا اور معصومانہ سوال ہے کہ دیکھیے یہ جو بابری مسجد پر جس طریقے سے یہ افتتاح کر رہے ہیں, یہ کیا اس کا پس منظر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ الیکشن جیت جائے گا, یہ اس لیے کر رہا ہے؟ الیکشن تو دیکھیں ان کا مین ایم ہی الیکشن ہے. میں تو پہلے ہی پریمبل میں کہہ چکا ہوں کہ الیکشن آ رہے ہیں اور مودی جی کا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ 3 ہے. ایک, ہم نے ہندواتہ کو بڑھاوا دیا. دوسرا, ہم نے اکانومی کو اوپر لے کے گئے اور آج 600 بلین کے ان کے ریزروز ہیں اور اکانومی از بومنگ. ان کا جو گراف ہے اوپر جا رہا ہے, 5+ جا رہا ہے. اور تیسرا سب سے بڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو پوری دنیا کے کیپٹلز میں ایک مقام دلوا دیا ہے ان دی ایکسٹرنل افیئرز. ہندوستان کی بات کو اب سنا جاتا ہے. نہیں مگر یہ کہ دیکھیے سنا تو پہلے بھی جاتا تھا, بعد نہیں جاتا تھا. اب بات یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے صورتحال اور تھی. دیکھیے BJP نے جو ہے مذہب کا کارڈ استعمال کیا, 80 تک ان کے بعد 2 سیٹیں تھی صرف, ہے نا. آج یہ حکومت کر رہے ہیں, تیسری بار یہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرے گا. آپ صرف یہ بتائیے کہ اس کا جو ہے امپیکٹ دنیا میں کیا ہوگا, یہ بتا دیجیے, بس آخری سوال ہے. میرا خیال کو دنیا کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, بالکل نہیں ہوگی. آپ کو خود اپنے گھر کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ اپنے گھر کے ہندوستان کے مسلمان نہیں دیکھ سکتے تو باہر کی دنیا کو کچھ بھی نہیں. کیا اسرائیل میں کیا قتل و غارت ہو رہی ہے غزہ میں, کیا پورے عرب دنیا میں ایک کسی لیڈر نے اٹھ کے کچھ ایک لفظ بھی بولا ہے؟ ساؤتھ افریقہ ایک کیس کو لے کے انٹرنیشنل کورٹ میں دیکھ گیا. انڈیا بھی یہ کل جو ہوگا افتتاح 20 جو بھی ہوگا, لیکن 22 کو پورا پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اکا دکا کہیں احتجاج تو ضرور ہوگا, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آرگنائزڈ طریقے سے کوئی مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کیسے ہوگا. فاتح حضرات, آپ نے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب کا تجزیہ سنا. یہ تجزیہ بابری مسجد سے متعلق تھا
اور یہ جنوری میں یعنی 20-22 جنوری کے درمیان جو ہے نا نریندر مودی اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور پورے ہندوستان سے انتہا پسند ہندو جمع ہوں گے. اور جو مسلمان جو ہیں پہلے بھی مطلب یہ کہ وہ شہید ہو چکے ہیں 3000 کی تعداد میں, اب پھر ان کو خوف ہے کہ ان کے ساتھ وہی طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے. ہر چند کے عدالت اس سلسلے میں پیش کہہ رہی ہے. انہوں نے یقین دلایا مسلمان بورڈ کو اودھیا کے کہ یہ اس قسم کی قطع و غارت نہیں ہوگی. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان ہوں یا دلت ہوں یا کرسچنز ہوں, ان کی جو پالیسی نریندر مودی کی وہ پالیسی جو ہے وہ انسان دشمن پالیسی ہے, وہ مسلمان دشمن پالیسی ہے. اور بابری مسجد کا جب افتتاح ہوگا تو یہ یہی تقریر کرے گا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا, آئندہ ووٹ مجھے دے. تو ہم ایک بار پھر طارق خلیل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی دلچسپی سے ہمیں پروگرام دیکھا. آپ جہاں بھی ہوں کہیں بھی ہوں ہمیں اس پروگرام کے بارے میں اطلاع دیجیے. تھینک یو عالیہ صاحب, بہت شکریہ.